بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو بات یہ ہوئی کہ اسلامک اسکولس کو مسز اسامہ ہیں یہاں پر؟ جی سر. جی ٹھیک ہے. ایک بات یہ ہوئی کہ چیلنجز بہت سارے ہو سکتے ہیں، اور ان چیلنجز میں جو ٹاپ 5 چیلنجز ہیں جس کو سامنے رکھنا، ان چیلنجز کا ادراک ہونا، انفارمڈ ہونے سے، چیلنجز کے صرف انفارمڈ ہونے سے پورا فائدہ نہیں ہوگا، اور چیلنجز کے صرف انفارمڈ ہونے سے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ چیلنجز ہیں تو اس کو اوور کم کرنے کا ذہن یا اس کی اسٹریٹجیز آپ کے پاس نہیں ہو سکتی. لہٰذا چیلنجز کا ادراک ہونا ضروری ہے. اور جب میں ادراک ہونے کی بات کر رہا ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بڑے بڑے چیلنجز کون سے ہیں، اور ان چیلنجز کو ایڈریس کیسے کرنا ہے، یعنی اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے. تو لاسٹ سیشن میں میں نے بتایا کہ ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو پبلک پرسیپشن ہے not for our school, the public perception of Islamic schools وہ بہت زیادہ پازیٹیو نہیں ہے. اور دیکھیں اس میں کسی ایک اسکول کی صحیح محنت سے وہ پرسیپشن چینج نہیں ہوگا، وہ کلیکٹیولی محنت کرنی پڑے گی تمام اسلامک اسکولس کو، تب کہیں جا کے وہ پرسیپشن صحیح ہو سکتا ہے، چینج ہو سکتا ہے. دوسرا جو اور وہ کیسے کلیکٹیولی محنت کیسے کرنی پڑے گی، کوالٹی ایجوکیشن دینی پڑے گی، ہر ایریا میں امپروومنٹ دکھانی پڑے گی، پازیٹیو امیج بلڈنگ کا ایک باقاعدہ پلان تیار کرنا پڑے گا، اور ٹرانسپیرنٹ ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے، دیکھیے وہ ادارے جو کہ مثال کے طور پر اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ سیگریگیشن ہونی چاہیے، مخلوط تعلیمی نظام نہیں ہونا چاہیے، تو بالکل ٹھیک ہے. مخلوط تعلیمی نظام کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں وہ ایک کلاس میں نہ بیٹھے ہوئے ہوں، اور عمر کے اعتبار سے جو پردے کا حکم ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. لیکن اس کی وجہ سے اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن میں، کوالٹی آف ایجوکیشن میں، پروسیسز آف ایجوکیشن میں، کنڈکٹس آف ایجوکیشن میں، سائیکل آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ میں، ایویلویشن پروسیس میں کہیں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. یعنی اس کی میجرمنٹ وہ پراپرلی ہونی چاہیے جیسا کہ اداروں کے اندر ہوتی ہے. اور دوسرے جو ایک چیلنج پہ بات ہوئی جس کو ترجیحاً دوسرا نمبر دیا، وہ ہے کیپنگ دا مشن الائیو، کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اسکول کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، ان کے ذہنوں میں کچھ ہوتا ہے، الفاظ میں کچھ ہوتا ہے، تقاریر میں کچھ ہوتا ہے، تقاریب میں کچھ ہوتا ہے، اور کہیں کوئی کانکریٹ فارم میں کوئی ورڈز نہیں ہوتے. ایک جب نجی نشستیں ہوتی ہیں تو اس میں کبھی یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جنید بغدادی بنانا چاہتے ہیں، کبھی یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمارے بچے ڈاکٹر، انجینئر بنے یا نہ بنے، وہ اچھے انسان بن جائیں. لیکن وہ ساری جو بات ہوتی ہے وہ مبہم باتیں ہوتی ہیں، مبہم گفتگو ہوتی ہے، ابہام پہ مبنی گفتگو ہوتی ہے. اس میں کسی کو بھی یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اگر ہم اچھا انسان کہہ رہے ہیں تو اس انسان کی صفات کیا ہوں گی، اور وہ کتنے عرصے کا ہم نے پلان کیا ہوا ہے. اس میں کہیں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، اور لہٰذا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ ہے کہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں ہم مارکیٹ میں جا کر جو بھی چیز لینا چاہتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے.
कपड़ा खरीदने जाएंगे आपको पता होना चाहिए कि भाई ये वाला कपड़ा है, हमें कॉटन खरीदना है, साटन खरीदना है, लीनन खरीदना है या कोई और कपड़ा खरीदना है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। पहले ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्यों है, फिर ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, फिर ये पता होना चाहिए कि हमें करना कैसे है, और फिर ये मालूम होना चाहिए कि हमें कब कब करना है, फिर ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन करेगा। तो ये बुनियादी चीजें हैं जो कि हमें मालूम होना चाहिए। बहरहाल ये एक तमहीदी गुफ्तगू हो गई जिसमें पिछला कुछ हमने रिवाइज कर लिया। आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है तीसरा चैलेंज, विच इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है? राइट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो एक चैलेंज है, और इस चैलेंज की जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि सबसे अगर हम इसको पॉइंट आउट करें तो पहला चैलेंज है क्वालिटी एजुकेशन जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है। अगर हम बड़ी पिक्चर में बात करें तो एजुकेशन एक्चुअली किसी इदारे के जिम्मे नहीं है। एजुकेशन चूंकि एक इंसान का बुनियादी हक है, लिहाजा बुनियादी हुकूक की जो फराहमी है वो एक्चुअली उसका एक निज़ाम है कि वो हुकूमत के जिम्मे। ऐसे ही हेल्थ केयर भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के जिम्मे नहीं है, बल्कि हेल्थ केयर भी वो हुकूमत के जिम्मे है। तीसरी चीज सिक्योरिटी, पीस, अमन, ये भी यानी हर आदमी एक अपने लिए गार्ड नहीं रखेगा कि बाहर खतरा मौजूद है लिहाजा मुझे एक गार्ड की जरूरत है, बल्कि उमूमी तौर पर सारे शहरियों को, लोगों को, औरतों को, बच्चों को, हर तबके को अमन प्रोवाइड करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप देखें तो जिस किस्म की सेहत का निज़ाम हमारी हुकूमत की तरफ से है, कहीं ठीक है, कहीं यानी हर जगह पर ख़राब नहीं है, लेकिन अक्सर जगह पर मसाइल हैं और निज़ाम नहीं है। और चूँकि कहीं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, आप कंपैरिजन करें उनका प्राइवेट हॉस्पिटल से, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या। अच्छा, यही हाल है गवर्नमेंट सर्विसेज का हर चीज में, यानी जो सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है हमारी, और जो सर्विसेज प्राइवेट, वही सर्विसेज जो प्राइवेट इदारे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें फर्क है। अच्छा, गवर्नमेंट का इंतजाम ये है कि जी गवर्नमेंट तो ले रही है, गवर्नमेंट तो प्रोवाइड कर रही है, वो उसको लो कॉस्ट में प्रोवाइड कर रही है या कम कॉस्ट में या कहीं पर बिल्कुल जीरो कॉस्ट पर प्रोवाइड कर रही है। लेकिन वो ठीक है कि वो प्रोवाइड जो कर रही है जीरो कॉस्ट पर, लेकिन गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसा नहीं देती, बल्कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो टैक्स का पैसा होता है। लिहाजा ये समझना कि जी यानी उम्मी तौर पर जो कॉन्सेप्ट बन गया है वो ये बन गया है कि तालीम के नाम पर पैसा क्यों लेते हैं। यानी दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं कि अच्छा ऐसा करो, बच्चे को मदरसे में डाल दो। मदरसे में डाल के वो ये कहते हैं कि मदरसा जो है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। मदरसा फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कैसे कर रहा है? सवाल है, मदरसा फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कैसे कर रहा है? ये मेरा सवाल है, बताइए। देखिए, मदरसा फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसकी वजह यह है कि मेरे बच्चे की फीस मैं नहीं दे रहा, लेकिन कोई और दे रहा है। लेकिन ये समझना, फ्री एजुकेशन के नाम पर ये समझना कि चूंकि मेरे जेब से पैसे नहीं लग रहे इसलिए इसके पैसे होते ही नहीं है, चूंकि मेरी जेब से कोई खर्च नहीं हो रहा लिहाजा इस पे अखराजात होते ही नहीं है। तो ये एक यानी एक अलमिया है जो कि हमारी सोसाइटी में है कि जो इदारे फ्री एजुकेशन या फ्री सर्विसेज, कोई भी सर्विस फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे
ہر آدمی سمجھتا ہے کہ فیس بک جو ہے وہ فری سروس ہے. یوٹیوب پہ آپ جو دیکھنا چاہیں وہ سب فری ہے, اور گوگل پہ آپ ای میل اکاؤنٹ بنائیں وہ بھی فری ہے. تو اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھنا چاہیے, nothing is free in this world, right? If you are not paying, یعنی اگر آپ بائر نہیں ہیں, اگر آپ کسی پروڈکٹ کو خرید رہے نہیں ہیں, اس کی کاسٹ پے نہیں کر رہے, اور آپ کو وہ چیز مل رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ خود ایک پروڈکٹ بن گئے. تو یوٹیوب میں کی جو سائنس ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا وقت یوٹیوب کو دیں. تو چونکہ آپ اپنا وقت یوٹیوب کو دے رہے ہیں, اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں. تو ویڈیوز وہ فری میں دکھا رہا ہے, فری میں نہیں دکھا رہا, وہ آپ کے وقت کے عوض دکھا رہا ہے. اور جتنا وقت آپ اپنا اس کو دیتے ہیں, اس کا پورا بزنس سائنس یہ ہے کہ اس کے پیچھے وہ سارا ان کی اپنی ایک پالیسی ہے. کوئی چینل بناتا ہے, اس کو جتنے لوگ وقت دیتے ہیں اور جتنے گھنٹے اس کی ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں, کم سے کم 400 گھنٹے اگر کوئی کسی چینل کی ویڈیوز دیکھی جائیں تو یوٹیوب کی طرف سے اس چینل کو ایک لائسنس ملتا ہے, اس کو مونیٹائزیشن کہا جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ چینل جو ہے وہ یعنی پھر اس کے آگے بزنس سائنس شروع ہو جاتی ہے. لیکن نتھنگ از فری. جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پرسپشن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اسکول سے کوئی آئے گا اور وہ یہ کہے گا کہ جی فلانا میں تو وہ اتنی اچھی تعلیم دے رہے ہیں. جیسے کراچی کے اندر بہت اچھے ادارے ہیں جن کا تعلیمی معیار ان اداروں سے بہت بہتر ہے, جو کہ بہت ہینڈسم فیس لے رہے ہیں. تو لوگوں کا تجزیہ کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ کمزور ہے, اور جب وہ تجزیہ کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو پیسے لے رہے ہیں ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے, یہ اصل میں کاروباری لوگ ہیں. اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو کہ یعنی تعلیم کو جنہوں نے معیار کاروبار بنا دیا ہے, اور اس قسم کی بہت پسماندگی سوچ کے ساتھ ان کا تجزیہ ہوتا ہے, جو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. بھارت تو کوالٹی ایجوکیشن از ایکسپینسو, ہائی ایکسپیکٹیشن ود لو فنڈنگ. وہ پیرنٹس یا سوسائٹی وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کے اسکول میں ہمارا بچہ سوئمنگ بھی سیکھ جائے, ہارس رائڈنگ بھی سیکھ جائے, جمناسٹک بھی سیکھ جائے, اولمپک کے لیے بھی تیار ہو جائے, اور جنت الفردوس کے لیے بھی تیار ہو جائے, اس کا وہ والا پروفائل بھی بالکل ٹھیک ہو جائے, جنید بغدادی بھی بن جائے, وہ عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز بھی بن جائے, اور وہ جو ہے وہ کم سے کم جو یعنی ٹیکنالوجی کا ہیڈ ہو, ٹیک ہیڈ اس کا وہ بل گیٹس کے اسٹینڈرڈ کا بن جائے, سائنٹیفک ریسرچ اس کی ناسا جیسی ہو جائے. مطلب اگر آپ ایکسپیکٹیشن ڈھونڈنا شروع کریں اور اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا شروع کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنی ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں جو کہ پیرنٹس کو ہوتی ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم 4,000 روپے دے رہے ہیں اور 5,000 روپے دے رہے ہیں اور 5,500 روپے دے رہے ہیں, تو ہمارے بچے کو یہ سب کچھ ملنا چاہیے. ایکسپیکٹنگ more programs without enough funding, جو کہ میں نے بات کر دی. Donors are drained by many Islamic projects in need of support. یعنی وہی والی بات آ گئی کہ اگر آپ کچھ ایسی کیمپس فیسلٹیز بنانا چاہتے ہیں جس میں بچوں کی ہولسٹک اور لرننگ ہو, جس میں بچوں کی کو ایک ایکسپوجر ملے بہت سارے کاموں کا, تو اس کے لیے اگر آپ کسی سے جا کر ڈونیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ایک ڈونر ایسا نہیں ملے گا جو یعنی صاحب ثروت ہے اور وہ کہیں پیسہ نہیں دے رہا, وہ کہیں نہ کہیں انگیج ہوگا, وہ کہیں نہ کہیں اس کا کسی اسلامک پروجیکٹ میں, کسی پروجیکٹ میں, کسی خیر کے کام میں اس کا وہ کہیں انگیج ضرور ہوگا. نو انڈاؤمنٹ فنڈ, ظاہر ہے کہ انڈاؤمنٹ کا اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے, اور انڈاؤمنٹ بنانے کے لیے وہ جو جماعت چاہیے اور جو وہ ساری چیزیں چاہیے وہ ہوتا ہے. لیک آف سفیشینٹ فنڈز فار فائنینشیل ایڈ, یہ بھی ایک مسئلہ ہے.
اب سوال کیا ہوتا ہے, سوال پیدا یہ ہوتا ہے کین وی آفر کوالٹی ایجوکیشن اینڈ آلسو بی افورڈیبل. یہ سوال ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن پہ کمپرومائز نہ ہو اور وہ افورڈیبل بھی ہو, یعنی ایک بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ ایسی فیس نہ ہو جو کہ ایک میڈیوکر سوسائٹی وہ نہ دے سکے. کین وی فائنڈ نیو سورسز آف ریونیو, یہ ایک کوشچن ہے. کین وی فائنڈ نیو اسٹریٹجیز فار انکریزنگ ایفیشینسی, تو جو کاسٹ ہے اس کاسٹ کو کیسے منیمائز کر سکتے ہیں, اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے. تو اس کے جو ایکشنیبل آئٹم ہے وہ یہ ہے کہ فائنڈ نیو سورسز آف ریونیو, یعنی اس کے پیرالل جو جس قسم کا اسکولنگ ماڈل ہمارا ہے, اس اسکولنگ ماڈل میں کو چلاتے رہنے کے لیے اور اس کے اسٹینڈرڈ پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو اور اس کے مشن کو زندہ رکھیں اور اس کے ویژن سے پیچھے نہ ہٹیں, اور اس میں جو فائنینشیل انسٹیبلٹی ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے کیا کریں, نیو سورسز آف ریونیو تلاش کریں. دوسرا جو ہے وہ ہے فائنڈ نیو اسٹریٹجیز فار انکریزنگ ایفیشینسی, یعنی اس کو دیکھیں کہ ہر کام کے لیے ایک آدمی مقرر کرنا, اس سے کاسٹ بڑھے گی اور یعنی آپ اس کو میچ نہیں کر سکتے پھر. اور ہوگا یہ کہ اگر آپ کولیبوریٹو ورک انوائرمنٹ نہیں بنائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا, کولیبوریٹو ورک انوائرمنٹ نہ بنانے کا نتیجہ یہ ہوگا, کولیبوریٹو ورک انوائرمنٹ نہ بنانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے گورنمنٹ آفیسز کے اندر آپ دیکھیں گے وہاں کولیبوریشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ جائیں گے اپنی ایک فائل رکھیں, وہ فائل ایک کمرے میں, آپ دوسرے کمرے میں جائیں وہ کہے گا پہلے کمرے سے نہیں آئی, تو پھر آپ جائیں گے پہلے کمرے سے لینے کے لیے تو وہ یہ کہے گا کہ ابھی صاحب نہیں آئے, صاحب آئیں گے تو صاحب بزی ہوں گے. تو آپ کی ایک فائل پر دستخط کے لیے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے سارے کمروں سے وہ گزرتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یعنی پورا دن نکل جاتا ہے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے. لہٰذا اس قسم کا انوائرمنٹ اگر کولیبوریشن کا انوائرمنٹ نہیں بنایا تو ایک چھوٹے سے کام کے لیے بہت زیادہ وقت لگے گا اور یعنی فائنینشیل ریسورسز بھی لگیں گی, لوگوں کا وقت بھی لگے گا, اور آپ کا کام جو ہے بالآخر میں جو کام ہوگا وہ بہت تھوڑا ہوگا. لہٰذا اسٹریٹجیز ایسی پلان کرنی ہے جس میں ایفیشنسی امپروو ہو. بلڈ اے ریزرو فنڈ, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ اس قسم کی پالیسیز ہوں کہ ہر مہینے فیس کا ایک کچھ حصہ وہ ایک ریزرو فنڈ میں جا رہا ہو, جس کو کسی بھی جتنی بھی مشکلات آ جائیں اس ریزرو فنڈ کو جب تک کہ وہ ایک اچھا اماؤنٹ نہیں بن جاتا اس کو چھوئے نہ. بلڈ این انڈاؤمنٹ فنڈ, ایک یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم یعنی انڈاؤمنٹ فنڈ بنائیں اور اس انڈاؤمنٹ فنڈ میں پیسہ جو ہے وہ پول کریں اور اس کے ذریعے سے بزنس کریں اور اس کے ریونیو سے یعنی اس قسم کے ادارے پورے پاکستان میں چلائیں. بلڈ اے فائنینشیل ایڈ فنڈ, یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم یعنی اپنی ریسورسز کو بڑھائیں